السلام علیکم، میں احمد آسم رو۔ کل علی امین گنڈاپور نے عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل جا کر ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد ایک بڑی خبر باہر آئی۔ ایک بڑے ادارے نے وہ خبر نشر کی اور اس کے بعد وہ خبر ہٹا دی گئی، ڈیلیٹ کر دی گئی۔ لیکن دوسری خبریں کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو اسی طرح جوتا دکھایا جس طرح 27 ستمبر کے جلسے میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے پشاور میں علی امین گنڈاپور صاحب کو جوتے دکھائے، اسی طرح عمران خان صاحب نے جوتا دکھا دیا۔ 7-7.5 گھنٹے کی سماعت توشہ خانہ 2 کی۔ اتنی طویل سماعت میں کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آزاد کشمیر کے معاملات ہیں، وہاں پر احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے، بلکہ پرتشدد ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ کہانی گھر گھر کی بن گئی ہے، یعنی لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، اختلافات، گالم گلوچ، ایک دوسرے پر الزامات۔ وہ اب تحریک انصاف والے جو دوسروں کے لیے گالم گلوچ اور ٹرولز استعمال کرتے تھے، اب ان کے خلاف خود ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آغاز، اور عمران خان صاحب کا پیغام بھی باہر آیا ہے۔ اس میں انہوں نے پیغام میں کیا کہا ہے کہ ان کے پاس ایف آئی اے والے آئے تھے، تو انہوں نے ایف آئی اے والوں کو کیا جواب دیا۔ کل کے پیغام میں عمران خان صاحب کا فوکس یہ تھا کہ انہوں نے ایف آئی اے والوں کو کیا کہا۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور آغاز کرتے ہیں کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ملاقات ہوئی کل، اچانک ملاقات ہوئی، ملاقات کا دن نہیں تھا، اور صبح صبح علی امین گنڈاپور صاحب پہنچے، ملاقات کر کے جانے لگے۔ صحافیوں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، گنڈاپور صاحب خاموشی سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے، یعنی اینٹی علی امین گنڈاپور جو گروپ ہے، ان سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبرز نے یہ ویلاگ کرنا شروع کر دی ہے کہ گنڈاپور کی بزتی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے اس کی چترول کی ہے۔ ایک طرح سے عمران خان نے اسی طرح جوتے دکھائے ہیں جس طرح لوگوں نے دکھائے تھے جلسے میں۔ اب اندر کیا ہوا، گنڈاپور صاحب کیا عمران خان صاحب کی جھڑکی اور گالیاں کھانے گئے تھے؟ جہاں عمران خان صاحب نے ایسا کچھ کیا تو علیمہ خان کہتی ہے کہ جی ان کو پتہ نہیں ایسا کچھ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کو جلسے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ خیر، علیمہ خان کی بات پر میں آتا ہوں، گفتگو پر آتا ہوں۔ تو ایک تو یہ بات اڑائی گئی کہ عمران خان صاحب نے ستھری کی ہے، طبیعت صاف کر دی علی امین گنڈاپور کی۔ لیکن دوسری طرف ایک خبر آتی ہے جیو پر، شبیر ڈار صاحب جیو کے اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر دی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کا جو مقدمے کی جو سماعت چل رہی تھی، وہ سماعت مکمل ہونے کے بعد، فیصلہ آنے کے بعد، عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے راولپنڈی کی قاسم مارکیٹ میں واقع خصوصی جیل میں منتقل کیا جائے گا، جس کے لیے انہوں نے بتایا کہ جیل کا 40 عملہ اور بڑا خبر میں سارا کچھ تھا، مختلف جیلوں سے ان کو منتقل کیا گیا ہوا ہے اپنا قاسم مارکیٹ کے جیل میں۔ اور عمران خان اکیلے نہیں، علیمہ خان، بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ منتقل ہوں گی۔ تو ظاہر ہے جیو کی خبر تھی، اور رپورٹر بہت حد تک کریڈیبل رپورٹر ہیں، وہ خبریں ان کی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور خاص طور پر جیل کے اندر جو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اس کے حوالے سے کافی اہمیت کی حامل، کافی کریڈیبل ہوتی ہے۔ خبر میں نے پڑھی، اور جیو پہ ٹکر بھی چلتے رہے مسلسل، جیو نے اپنی ویب سائٹ پر بھی وہ خبر رکھی، اور کچھ دیر کے بعد وہ خبر ہٹا دی۔ جب وہ خبر چل رہی تھی اور میں نے جب جیو کی ویب سائٹ پر خبر پڑھی تو ظاہر ہے صحافی کیا کرتا ہے، ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کوئی پیغام لے کر آئے تھے، یا عمران خان صاحب جنہوں نے گنڈاپور صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ختم کر دیں۔ 3 لوگوں کے نام لیے تھے نا، ایک علی امین گنڈاپور، دوسرے بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر، ان کو کہا تھا کہ جی آپ نے رابطہ ختم کر دینا اسٹیبلشمنٹ سے، اور جس نے بات کرنی ہے مجھ سے آ کر خود بات کرے۔ تو پھر اس صورتحال، وہ جو سارا پس منظر تھا، اس کو مد نظر رکھتے اگر ہم بات کریں تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب ڈیل کے لیے راضی ہو گئے، ان کو یہ ریلیف مل رہا ہے، یا عمران خان صاحب جو ڈیل مانگ رہے ہیں وہ مل رہی ہے، دونوں صورتوں میں۔ اور ظاہر علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کے لیے سہولت کاری کر رہے تھے، پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے۔ تو بہرحال وہ خبر پھر ہٹا دی گئی، خبر ڈیلیٹ کر دی گئی۔ خبر غلط تھی یا پھر وقت سے پہلے دے دی گئی، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ہر ایک پلان جو ہے نا چوپٹ ہو گیا کہ جی یہ آپ نے کیوں کیا ایسا، یا ہمارا کوئی منصوبہ تھا کچھ ایسا، یا پھر خبر ٹوٹلی غلط ہوگی۔ اور کبھی امکان
یہ ہے کہ خبر ٹھیک نہیں ہوگی. اگر خبر ٹھیک ہوتی ہے تو پھر ادارہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ادارہ کہتا ہے کہ نہیں. تو بہرحال وہ میں ڈھونڈتا رہ گیا. آپ کو یہ میں اسکرین شاٹ کیونکہ وہ میں دکھا دوں جو میں نے اپنے پروڈیوسر کو خبر بھیجی تھی کہ یار یہ خبر بھی نکال دیں, میں نے اپنے واٹس ایپ سے کی تھی, تو وہ آپ واٹس ایپ پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ خبر ہے, لیکن اندر جب جائیں گے لنک کھولیں گے تو خبر غائب ہے, خبر نہیں مل رہی. تو بہرحال کیا ہوا کیوں ہوا مجھے نہیں معلوم. البتہ یہ ضرور ہوا کل کہ اڈیالہ جیل میں کچھ خصوصی عدالت جو ہے توشہ خانہ پر سماعت کرنے والی جج شاہ رخ ارجمند صاحب کی عدالت, اس میں توشہ خانہ 2 کی سماعت ہوئی ہے 7 گھنٹے. اور عمران خان کے وکیل نیب کے افسر محسن ہارون پر انہوں نے جرح کی. عمران خان کے وکیل نے ایک موقع پر بجلی بھی چلی گئی, اور پھر جج نے جو ہے وہ سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی کر دی. کل خبریں یہ آ رہی تھیں کہ شاید اس مقدمے میں عمران خان صاحب کے خلاف یا عمران خان صاحب کے حق میں, یعنی مقدمے کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ کل رات ہی دے دیا جائے گا. کچھ خبریں یہ تھی کہ رات کو 10-11 بجے فیصلہ آ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جج صاحب تو نہیں بتاتے پہلے کہ جی آج میں نے اس کو مکمل کرنا ہے یا آج میں نے فیصلہ دینا ہے, کسی رپورٹر کو تو نہیں بتاتے. لیکن ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے کہ رات گئے تک جو سماعتیں ہوتی رہی ہیں یا عدالتی ٹائم سے اوپر جاتی رہی ہیں, تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی فیصلہ آیا چاہتا ہے, تو اسی وجہ سے شاید یہ سمجھا گیا, یہ کہا گیا. اچھا جی, اب وہ دیکھتے ہیں اب اگلی ایک آدھ سماعت میں عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے نا ویسے تو افغانستان کے متعلق جو پیغام علیمہ خان کے ذریعے بھیجا وہ وہی ہے, اور جلسے کے اوپر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. لیکن عمران خان نے بتایا کہ جی میرے پاس FIA والے آئے تھے. ہاں, کرکٹ کے معاملے پر انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے عاصم منیر سے مطالبہ کیا عمران خان نے کہ جی محسن نقوی کو یہاں سے ہٹا دیں اور کسی پروفیشنل آدمی کو لگائیں, ورنہ PCB کا کرکٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ جو انڈیا کے ساتھ ہم اپنا ایشیا کپ میں فائنل میں ہم ہار گئے, تو عاصم منیر کو مشورہ دیا کہ محسن نقوی کو ہٹا کر کسی قابل آدمی کو لائیں. دوسرا انہوں نے بتایا کہ جی FIA والے آئے تھے, وہ جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے دہشت گردی کو فالس فلیگ آپریشن کہا اور یہ کہا کہ افغانستان پر ہم خود حملے کر رہے ہیں, تو وہ ان کو ریاست مخالف پروپیگنڈا کے زمرے میں FIA نے کے مطابق یہ معاملہ آتا تھا, تو FIA نے عمران خان کے پاس جا کر ان سے تفتیش کی, تحقیقات کی. تو عمران خان نے اپنی بہن کو بتایا کہ جی وہ آئے تھے FIA والے, انہوں نے کہا کہ جی کیوں نہ آپ کے خلاف پیکا کے تحت کارروائی کی جائے, آپ کے ٹویٹر سے ریاست مخالف بیانات آ رہے ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ جی میں نے ان کو کہا کہ جی میں سابق وزیر اعظم ہوں, 80% لوگ میرے ساتھ ہیں, اور میں ان کے خلاف جب چاہوں آواز اٹھاؤں گا, مجھے کوئی روک نہیں سکتا. پھر انہوں نے فارن پالیسی کہا کہ جی آپ کی فارن پالیسی بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عاصم لا کیا چیز ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو بتایا کہ جی عاصم لا یہ ہے کہ جی عدالت سے مجھے گرفتار کیا گیا 9 مئی کو, پھر فالس فلیگ آپریشن کیا گیا, CCTVs غائب کر دی گئیں, 10,000 ہمارے لوگ گرفتار کیے گئے, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, اور 26 آئینی ترمیم آئی, اور ISI جو مجھے فائلیں دکھاتی تھی جن کرپٹ لوگوں کی عمران خان کے بقول, ان کو لا کر مسلط کیا گیا. اور پھر یہ کہ جی ISI PTI کو کرش کرنے کے لیے عاصم منیر کے پرسنل مافیا کے طور پر کام کرے. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں, میں ظاہر میں صرف اور صرف وہ بات کر رہا ہوں جو عمران خان کی بہن سامنے لائی ہیں. پھر یحییٰ خان کی مثال انہوں نے کہا جی جو آپ کیوں دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان کی مثال میں اس وجہ سے دیتا ہوں کہ انہوں نے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا تھا عوامی لیگ کے, اور ذہنی تشدد انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر کیا جاتا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ 4 اکتوبر سے 3 ہفتے کے لیے ایک سیل میں بند کیا گیا تھا, 6-7 دن بجلی بند تھی, TV بند, اور کوئی سہولت نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ باہر اندر سے باہر آیا. اچھا جی, اب جو PTI کے کمیٹی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, تو جو اجلاس میں نا پارٹی کے ارکان جو تھے وہ آپس میں الجھ پڑے, اور یہ کہ تم نے عمران خان کو جا کر شکایت کیوں لگائی. جنید اکبر خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جی جنید اکبر PTI کے صدر ہیں KPK کے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے. بہرحال
انہوں نے کہا کہ جی یہ جو وکلا ہیں جا کر عمران خان صاحب کو درست معلومات نہیں دیتے، ارکان اسمبلی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن یہ اڈیالہ جا کر غلط معلومات پہنچاتے ہیں۔ اکبر خان نے کہا کہ جنید اکبر نے کہا کہ ممبران اسمبلی کی قربانیوں کے بارے میں اڈیالہ جیل کچھ نہیں بتایا جاتا، اڈیالہ میں چند رہنماؤں اور صرف مخصوص گروپ کا موقف پہنچایا جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ اپوزیشن سے متعلق سیاسی فیصلوں کا مکمل اختیار محمود خان چکزی وہ جو اور ناصر عباس کو ہے، وہ جو اپوزیشن اتحاد آئین تحفظ آئین پاکستان۔ اب یہ شکایت جو جنید اکبر کر رہے ہیں، یہی شکایت فواد چودھری کے بھائی اور دیگر کیا کرتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے جا کر کان بھرے جاتے ہیں، ان کو حقیقی پکچر نہیں بتائی جاتی، ورنہ وہ کچھ، اور علی امین گنڈا پور نے بھی یہی کہا کہ جا کر ان کے بھڑکایا جاتا ہے عمران خان صاحب کو۔ تو بہرحال اچھا یہ معاملات ہیں عمران خان صاحب کے متعلق۔ اب عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو جوتا دکھایا نہیں دکھایا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر والے کہہ رہے ہیں کہ جی دکھایا۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور سپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338128280۔ اچھا جی، کچھ دنوں سے بڑا شدید حالات ہوئے احتجاج پر تشدد احتجاج میں بدل گئے آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کے کوئی 38 مطالبات ہیں وہاں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، اور ان میں جو مرات ختم کرنا اشرافیہ کے، کشمیر کو پن بجلی کی رائلٹی دینا، پانی پر بجلی بننے والی، اور دیگر کئی مطالبات ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک مطالبہ جو ہے وہ ہے 12 نشستیں جو مہاجرین کے لیے ہیں پاکستان میں، یعنی ریاست سے باہر، یعنی لاہور میں ایک دو نشستیں، ایک آدھی کراچی میں ہے، اس طرح 12 نشستیں ہیں جس پہ جو کشمیر مہاجرین ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ پولنگ اور وہ حلقے پاکستان کے اندر ہے، یعنی آزاد کشمیر سے باہر پاکستان کے اندر۔ مطالبہ کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ جو ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ جی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، وہاں اپنی مرضی کے نتائج لیے جاتے ہیں 12 کے 12 سیٹوں پر، اور پھر وہ اثر انداز ہوتی ہیں آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے سیٹیں، تو یہ ختم کی جائے۔ کچھ دن پہلے وفاقی وزیر جو ہیں امیر مقام صاحب اور دیگر وزراء نے جا کر مذاکرات کیے تھے ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے، دیگر مطالبات تو انہوں نے مان لیے تھے، لیکن یہ 12 مخصوص نشستوں والا مطالبہ جو ہے وہ مہاجرین کے لیے، اس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اس پر ہم نے لیجسلیشن ہمیں کرنی ہوگی، آئین سازی کرنی ہوگی، ہم فوری طور پر نہیں کر سکتے بند کمرے میں بیٹھ کر۔ تو مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ اب کل جو ویژول سامنے آئے، کچھ مسلح لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، ایکشن کمیٹی والے الزام لگا رہے ہیں کہ جی اپنا سرکاری ریاستی لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، یعنی سرکاری مشینری فورسز فائرنگ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر۔ ایک ہلاکت بھی ہو گئی ہے کل رات تک کی جو خبریں تھیں۔ اور ادھر سے عسکری ذرائع جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ کر رہا ہے، انڈیپینڈنٹ اردو کے عسکری ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر ایکشن کمیٹی کے لوگ مسلح ہو کر فائرنگ کر رہے ہیں، فائرنگ کرنے والے سادہ کپڑوں میں، ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایکشن کمیٹی اعلانات، ایکشن کمیٹی نے جو آزاد کشمیر کے داخلی راستے ہیں اور خارجی راستے سارے بند کر دیے ہوئے، اور وہاں پر انٹرنیٹ بند ہے، مظاہرین جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، صورتحال کوئی اچھی نہیں وہاں پر۔ تو وہاں پر جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ اعلانات یہ کیے جا رہے ہیں کہ جی تمام لوگ جو اسٹرائک کریں، پہیا جام اسٹرائک تھی، احتجاج کریں، اور جو لوگ اسٹرائک نہیں کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، ایکشن کمیٹی کا ساتھ نہیں دیں گے، ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ، حقہ پانی بند، ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں ختم، ان لوگوں کے ساتھ یاریاں دوستیاں ختم، یعنی شدت، اس طرح کے اعلانات ظاہر ہے وہاں کے احتجاج اور اس تحریک کی شدت کا اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے۔ پہلے بھی
مظاہرے ہوئے تھے اور ایکشن کمیٹی نے اسی طرح جیم کر دیا تھا آزاد کشمیر کو، اور پھر حکومت نے مطالبات مان لیے تھے۔ ان مظاہروں کو ظاہر ہے وہ لوگوں کے جینون مطالبات بھی ہوتے ہیں، لیکن مظاہرے پرتشدد جب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اور ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی مکمل طور پر ان مظاہروں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ کر رہی ہے، کھلے عام کر رہی ہے، اور کچھ اور ایلیمنٹس بھی سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں کار فرما ہیں۔ مظاہرے جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ تو یہ صورتحال تھی کل رات گئے تک کی۔ اب دیکھتے ہیں آج وہاں کیا ہوتا ہے، آزاد کشمیر میں کیا ہوتا ہے، اور پھر 1 اکتوبر کو جب توشہ خانہ 2 کی سماعت ہوگی تو وہاں سے کیا نکلے گا۔ عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، اور عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے قاسم مارکیٹ منتقل کرنے کی جو خبر ہے وہ خبر غلط تھی، یا رپورٹر وقت سے پہلے دے کر پھنس گیا تھا جو بھی ہے پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کے ذریعے ڈیل کی ایک اور کوشش شروع کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گنڈا پور صاحب ملاقات کرنے آئے تھے، کوئی خاص پیغام تھے جو انہوں نے دیے، اور خاص پیغام لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ایک آدھ دن میں اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔